بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے ابتدائی تمہیدی بیان سنا اور اس کے بعد عقیدہ کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے سماعت کیا، اور عقیدے میں جو اہم چیزیں ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا کیسا عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان مجمل اور ایمان مفصل کو اجمالی طور پہ ہم نے بیان کیا، اور اب ایمان مفصل کا تفصیلی ذکر چل رہا ہے۔ اور ایمان مفصل کے پہلے جز آمنت باللہ پر کل ہماری گفتگو مکمل ہوئی تھی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، وملائکتہ پر ہماری گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا بیان، فرشتوں کے بارے میں ہمارا کیا ایمان اور کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا، وہ موجود ہیں، زمین و آسمان ہر جگہ رہتے ہیں، مگر ہماری عام نظروں سے پوشیدہ ہے۔ اور فرشتے کتنے ہیں اس کی تعداد کے بارے میں علماء کرام نے لکھا کہ بے تعداد اور بے شمار ہے، اتنے فرشتے ہیں کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی ان کی تعداد کو نہیں جانتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اگر ان کے 10 حصے کیے جائے، ان کو 10 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو صرف 9 حصے فرشتے ہیں، 1 حصہ تمام مخلوقات ہے۔ ان تمام مخلوقات میں انسان بھی آ گئے، جانور بھی آ گئے، حیوان بھی آ گئے، تمام مخلوقات 1 حصہ ہے اور 9 حصے فرشتے موجود ہیں اس دنیا میں۔ چوتھی بات بتائی جا رہی ہے کہ معصوم ہے، معصوم اسے کہتے ہیں جس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، مرد و عورت پن سے پاک ہے، یعنی مرد ہے نہ عورت ہے، اور ان کی کوئی خاص شکل و صورت بھی نہیں ہے، وہ کسی بھی شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے 2 پر ہیں، 2 یا 3 یا ان کے 4 پر ہوتے ہیں۔ کھانے پینے وغیرہ جسمانی لوازم سے پاک ہے، یعنی ان کو بھوک نہیں لگتی، ان کو کھانے کی کوئی طلب نہیں ہے۔ اب ان کی بھوک کیا ہے؟ ہر وقت وہ خدا کی یاد اور اس کی حمد و تسبیح میں مصروف رہتے ہیں، ان کا یہی کام ہے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور یافت میں وہ رہتے ہیں۔ کارخانے قدرت کے مختلف کام ان میں سے بہتوں کے سپرد ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کے کچھ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو عطا کیے ہیں کہ تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، تمہارا یہ کام ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ کام نہیں کر سکتا، یعنی آپ اگر سیٹ ہے، آپ کی دکان پر کوئی کام کرتا ہے تو آپ کے بچے کو، آپ کے ماتحت رہنے والے کو آپ وہ کام دیتے ہیں کہ میاں یہ کام کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ کام نہیں آتا، آپ کو وہ کام آتا ہے، آپ اس کرنے پر اس پر قدرت رکھتے ہیں، مگر آپ کی سہولت کے لیے، آسانیوں کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو سہولت اور آسانیوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، جس کام پر ان کو مامور کیا ہے وہ اس کو بجا لاتے ہیں اور کبھی ان کے خلاف نہیں کرتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے وہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتے۔ ان میں سے 4 فرشتے اولو العزم یعنی سب سے بلند ہیں اور سب سے افضل ہیں۔ پہلے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو پیغمبروں کے پاس وحی لایا کرتے تھے۔ وحی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو احکام آتے ہیں اس کو لے کر آنا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی کام اور کوئی گفتگو، کوئی بات جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں تک پہنچانا چاہتا ہے وہ لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغمبروں کے پاس، نبیوں کے پاس آتے تھے۔ دوسرے ہیں میکائیل علیہ السلام، جو پانی برسانے اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مامور ہے۔ پانی کا برسانا یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اور روزی کو پہنچانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ اور جو ہے پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ نے راست گفتگو بھی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ چاہتا تو بات کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیوٹی دے کر مقرر کیا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام تیسرے ہیں، جو سور لیے ہوئے کھڑے ہیں، قیامت کے دن جب ان کو حکم ہوگا تو وہ سور پھونکیں گے۔ سور کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک بڑی سینگ کے جیسی شکل کی کوئی چیز ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام پکڑ کر کھڑے ہوئے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا قیامت سے قبل وہ اس میں پھونکیں گے تو اس آواز کی دہشت کی وجہ سے ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم ہوگا، جب وہ دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو پھر ساری مخلوقات جو حضرت آدم علیہ السلام سے جب سے دنیا شروع ہوئی تھی قیامت کے قائم ہونے تک سب دوسری مرتبہ سور پر کھڑے ہو جائیں گے۔ آگے اس کی غالباً تفصیل آئے گی۔
یہ تیسرے تھے۔ چوتھے حضرت اسرائیل علیہ السلام، جن سے ہر ایک کو ملاقات کرنا ہے۔ ان کا کام ہے کہ ہر جاندار کی روح نکالنے کا ان کو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، چاہے انسان ہو، جانور ہو، چرند پرند ہو، ہر ایک کی روح حضرت اسرائیل علیہ السلام نکالیں گے۔ تیسری چیز ایمان مفصل میں ہے وَكُتُبِهِ، اور میں اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتا ہوں۔ کتابوں پر ایمان لانے کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ بہت سی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر نازل کی تاکہ وہ اپنی اپنی امتوں کو دین کی باتیں سکھائے۔ سب کی سب سچی اور برحق ہے، سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کل چھوٹی بڑی آسمانی کتابیں 104 مشہور ہے، یعنی علماء کرام نے تحقیق کے بعد یہ ذکر کیا کہ 104 کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، جس میں قرآن کی شکل کے جیسی موٹی موٹی کتابیں بھی ہیں، بعض ایک ایک صفحے کے جس کو صحیفے کہا جاتا ہے وہ بھی ہے، اس کے اندر شامل ہے، لیکن بلا تعیین تعداد، یعنی ہم بغیر تعداد کو مقرر کیے ہمیں سب پر ایمان لانا چاہیے، چاہے وہ 104 بھی ہو سکتی ہے یا اس سے کم بھی ہو سکتی ہے یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اس کی تعداد مقرر نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی ان سب پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ سب کتابوں میں یہ 4 کتابیں مشہور اور بڑی بڑی ہے جو ان 4 پیغمبروں پر نازل ہوئی۔ پہلی ہے توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جو دوسری ہے زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تیسری ہے انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، چوتھی ہے قرآن مجید جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن شریف سب کتابوں سے افضل و اکمل اور آخری کتاب ہے۔ اب آسمان سے کوئی کتاب نہیں آئے گی، قیامت تک قرآن ہی کا حکم چلتا رہے گا۔ اس وقت قرآن کے سوا دوسری کتابوں کا حکم نہیں رہا، یعنی اللہ تعالیٰ جیسے جیسے پیغمبروں کو نازل فرماتا گیا ان کی امت کے لیے ان کی کتابوں کو نازل کرتا گیا۔ جیسے ہی وہ امت کا وقت ختم ہوا، دوسرے رسول آئے، ان پر دوسری کتاب نازل ہوئی تو سابقہ کتاب کے جو احکام ہوتے ہیں وہ منسوخ ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن آ گئی، اب قرآن کا حکم قیامت تک چلے گا۔ اس سے پہلے جو کتابیں توریت، زبور، انجیل گزر چکی، اب ان کا حکم باقی نہیں رہے گا۔ چوتھی چیز ہے ورسلہ، رسولوں پر ایمان لانے کا بیان۔ رسول اور نبی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور مقبول بندے ہوتے ہیں۔ نبی اور رسول یہ ہم معنی لفظ ہے، ان کے معنی سیم آتے ہیں، لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئی کتاب اور نئی شریعت عطا فرمائی ہے، اور نبی اس کو کہتے ہیں جس کو نئی کتاب، نیا دین، نئی شریعت نہیں ملی، بلکہ پچھلے رسول ہی کی کتاب اور شریعت کی وہ تبلیغ کرتا ہے، اسی کو آگے پھیلاتا ہے۔ انبیاء کرام کی تعداد کے بارے میں آتا ہے کہ کل انبیاء 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء کرام گزرے، اور رسولوں کی تعداد کے بارے میں آتا ہے کہ 313 رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے ہیں، ان کو کتاب، نئی دین، نیا شریعت عطا فرمائی گئی تھی۔ لیکن یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے کہ بلا تعیین تعداد، بغیر تعداد کو مقرر کیے جتنے اللہ تعالیٰ نے نبی اس دنیا میں بھیجے ہم کو ان پر ایمان لانا چاہیے۔ ہم آمن الرسول کی جو ابتدائی آیت پڑھتے ہیں اس میں ہم فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، جتنے اللہ نے رسول بھیجے، کتابیں بھیجے، رسول اور جو ملائکہ ہے ان پر ہمارا ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آنے والے رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، کسی میں فرق نہیں کرتے۔ وہ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ ہاں دوسری چیز ہے جو تیسرے پارے کے ابتدا میں اللہ نے فرمائی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان رسولوں میں سے ہم نے کسی نبی کو کسی پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فضیلت کا اعتبار، مقام و مرتبے کا اعتبار، اللہ کی قربت کا اعتبار وہ زیادہ ہے۔ ان میں سب سے زیادہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو مقام ملا، سب سے بلند ذات حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے، لیکن نبی ہونے میں کسی کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے۔ قرآن نے ہمیں یہ عقیدہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مخلوق کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً دنیا میں بھیجا، یعنی رسول کے اور نبی کے آنے کا مقصد لوگوں کی ہدایت تھی۔ یہ سب انسان تھے لیکن ہماری طرح عام انسان نہیں تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہترین مرد اور کامل العقل صاحب عقل بنا کر دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ یہ سب انسان تھے لیکن تمام انسانوں سے افضل و اکمل تھے۔ سب راست باز یعنی سب کے سب سچے تھے، امانت دار، نیکوکار اور معصوم یعنی گناہوں سے پاک تھے۔ معصوم کے ہے کہ اگر ان سے کبھی کوئی لغزش اور خطا بھی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، لیکن اللہ کے انبیاء کرام سے کبھی کوئی خطا اور لغزش سرزد نہیں ہوتی۔ یہ بات ان کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہوتا۔ اولیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، آگے ان کا ذکر آئے گا کہ وہ محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں،
معصوم نہیں ہوتے. معصوم یعنی گناہوں سے پاک ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے محفوظ عن الخطا, جس کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ فرماتا ہے, ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے. پانچویں بات بتائی جا رہی کہ کفر و شرک, جھوٹ, خیانت, وعدہ خلافی وغیرہ کبھی ان سے سرزد نہیں ہوئی, نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد. یعنی جتنے انبیاء کو دنیا میں اللہ نے بھیجا, نہ وہ پہلے جھوٹ بولتے تھے, نہ نبی ہونے کے بعد جھوٹ بولے, نہ انہوں نے نبوت سے پہلے خیانت کی, دھوکہ دیا, نہ کوئی ایسا عمل کیا جو عام انسان کرتا ہے, نہ انہوں نے اعلان نبوت کے بعد کیا. جیسے آپ ہمارے آخر النبی آخر الزماں حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اٹھا کر پڑھیں گے. 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا, لیکن اس سے پہلے کی آپ زندگی اٹھا کر پڑھیں گے تو ہر ایک عرب کا جاہل بھی ہوتا تو یہی کہتا کہ یہ صادق اور امین ہے, سچے ہیں, امانت دار ہے. یہ آپ کے سامنے مثال ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے میں رتی برابر کمی اور زیادتی نہیں کرتے, اور نہ کبھی ان سے کوئی بھول اور چوک ہوتی ہے. جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں. جو کچھ انہوں نے خلق کو یعنی مخلوق کو سنایا اور ہدایت دی سب حق ہے. انبیاء بہت سے ہوئے, سب انبیاء پر بلا تعین تعداد ایمان لانا چاہیے. کوئی صالح یعنی نیک بندہ, ولی, قطب, غوث, غرض کیسے ہی بزرگ و کامل ہو, کبھی کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. نبی کی نبوت معلوم کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ہاتھ سے ایسے خلاف عادات کام کرائے جو کسی مخلوق سے ممکن نہیں. ان امور کو معجزے کہتے ہیں, اور معجزہ علامت کی نبوت ہوتی ہے. یعنی جو معجزے ان سے ظاہر ہوتے ہیں یہ نبیوں کی نبوت کی علامت ہے. انبیاء کے معجزے جو قرآن شریف یا صحیح روایتوں میں بیان ہوئے ہیں سب حق ہے. پیغمبروں میں بعضوں کا رتبہ بعضوں سے بڑا ہے. سب سے برتر و افضل ہمارے رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور انہی کی وجہ سے ان کی امت کو بھی خیر امت کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. یعنی ہم جو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں, جتنے انبیاء پچھلے گزر چکے ان کی امتوں سے بھی ہم افضل و اعلیٰ ہے. تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے اعمال بھی ویسے ہے یا نہیں ہے. کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت بنایا, سب سے بہترین امت بنائی, تو ہمارے اعمال, ہمارے اقوال, ہمارا جینا, ہمارا مرنا بھی سب سے بہترین ہونا چاہیے. رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے برتر و افضل ہے, جو تمام عالم کے لیے رحمت اور کل اہل زمین و آسمان کے پیغمبر اور ان سب سے افضل ہے. نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوا ہے نہ ہوگا. قیامت تک جتنے انس اور جن یعنی انسان اور جن ہوں گے سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے, اور سب کو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی ماننا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ